عدلیہ میں مداخلت کی ذمہ دار انٹیلیجنس ایجنسیاں، حکومت اور خود سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 ججز کا اتفاق، ججز خط از خود نوٹس میں وفاقی حکومت اور ایجنسیوں سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ بار ایسوسی ایشن اور کونسلر کو تجاویز جمع کروانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، ججز کا خط دکھاتا ہے، بتاتا ہے، چیختا ہے کہ کتنی مداخلت ہوئی۔ ایسے کئی واقعات ہیں، طے کر لیں کسی سیاسی طاقت یا ایجنسیوں، وکیل گروپ یا حکومت کے ہاتھوں اس سوال نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا، جب مانیٹرنگ جج لگاتے ہیں، جب JIT بناتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی کم کرتے ہیں۔ استفسار کیا کہ کیا ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے مقدمات میں خود مداخلت نہیں کی؟ عدلیہ کے اندر بھی احتساب کی بات کرنی چاہیے۔ سلیکٹو احتساب بدترین احتساب ہوتا ہے۔ مداخلت انٹیلیجنس اداروں، آپ کے ساتھیوں یا خاندان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، یہ کیسی ریاست ہے جہاں فون سننا بھی آسان نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، جو ججز دباؤ برداشت نہیں کر سکتے انہیں جج کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، جب ریاست جارحیت پر اتر آئے تو کوئی شہری لڑ نہیں سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے 6 ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل نے ہائی کورٹس کی سفارشات اور تجاویز پڑھ کر سنائی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ سفارشات یا تجاویز نہیں بلکہ چارج شیٹ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، ماضی کا ذمہ دار نہیں، ماضی میں ہائی کورٹس کے کام میں مداخلت کے نتائج اچھے نہیں نکلے، ہم نے مداخلت نہیں کرنی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا ہائی کورٹ خود اقدامات نہیں کر سکتی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا، بالکل ہائی کورٹ خود اقدامات کر سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، ججز کہہ رہے ہیں مداخلت مسلسل جاری معاملہ ہے، ہمارا کوئی ریسپانس نہیں ہوگا تو ججز بے خوف نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا، عدلیہ کی آزادی کے لیے بااختیار ہونا بھی ضروری ہے۔ مانیٹرنگ جج کی تعیناتی اور ایجنسیوں پر مشتمل JIT کی تشکیل بھی مداخلت تھی۔ جب سے چیف جسٹس بنا ایک بھی مداخلت کا معاملہ میرے پاس نہیں آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، مداخلت کے سامنے فائر وال کھڑی کرنی ہوگی، مسئلے کا حل کرنا ہوگا، آج حل نہ کیا تو بہت نقصان ہوگا۔ مسائل اندرونی ہو یا بیرونی، آج موقع ہے حل کر دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جسٹس بابر ستار سے متعلق سوشل میڈیا مہم کا تذکرہ کیا۔ کہا، حکومتی اداروں کے پاس موجود ججز کا ڈیٹا لیک ہونا درست نہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، جو مداخلت کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا اسے جج کی کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، انٹیلیجنس ادارے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کا تذکرہ کیا۔ کہا، لکھ کر دیا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس کے پیچھے تھے، تاہم معاملہ بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ بیوروکریسی کو بھی فون آتے ہیں، جو دباؤ برداشت کرتے ہیں OSD بنا دیے جاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، عدلیہ اپنے دروازے نہ کھولے تو دباؤ نہیں ہوگا، جو دروازے کھولتے ہیں ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس ہونا چاہیے۔ جب کوئی جج بولتا ہے اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا اتنا بڑا فیصلہ آیا، حکومت نے کیا کیا؟ اٹارنی جنرل بولے، اس میں کئی سابق ججز بھی ملوث ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، سابق چیف جسٹس ہو یا موجودہ، کارروائی کریں، احتساب تو ہونا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، مداخلت کا دروازہ بند کرنے کے لیے نظام بنانا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پشاور ہائی کورٹ کا جواب سب سے سنجیدہ ہے، جو کہتے ہیں ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں آتی ہیں۔ چیف جسٹس نے تمام فریقین کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 7 مئی تک ملتوی کر دی۔